قصہ بول کے دوستوں، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اندلس کے سنہرے دور میں، اس سرزمین پر جہاں عبد الرحمن الداخل نے علم، تہذیب اور روشنی کا ایک ایسا چراغ جلایا جو صدیوں تک قرطبہ کی گلیوں میں روشن رہا۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے کے لمحے کو جان پایا کہ اصل زندگی دولت کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ قرطبہ کی شام، ایک لرزتا ہوا لمحہ۔ اندلس کے شہر قرطبہ میں شام اتر رہی تھی۔ سفید سنگ مرمر کی دیواروں پر سورج کی آخری کرنیں ایسے پڑ رہی تھیں جیسے کوئی سنہری پردہ آہستہ آہستہ شہر پر گرتا جا رہا ہو۔ نہر کے کنارے لگے نارنجی کے درختوں سے مہک اٹھ رہی تھی۔ بازار بند ہونے کو تھے۔ مسجد قرطبہ سے مؤذن کی صدا ہوا میں گھل رہی تھی۔ اسی وقت یوسف بن حمزہ، جو اندلس کے مشہور تاجروں میں شمار ہوتا تھا، اپنی دکان بند کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ زندگی اس کے سامنے کامیابی کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ دولت، شہرت، عزت، سب کچھ تھا، مگر آج کچھ عجیب تھا۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کے سینے میں ایک تیز چبھن اٹھی۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ جلدی سے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ لوگ گزر رہے تھے مگر اس کا کرب کوئی نہ دیکھ پایا۔ پھر اچانک ایک بوڑھا عالم، سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، چہرے پر نور، اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہی عالم جس سے یوسف کبھی کبھار دین کے سوال پوچھ لیا کرتا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، بیٹا، وقت آ گیا ہے۔ جو حقیقت انسان ساری زندگی بھولا رہتا ہے، وہی حقیقت آج تیرے سامنے موت کا سچ بن کر کھڑی ہے۔ یوسف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر دھندلی ہونے لگی۔ گلیاں، لوگ، عمارتیں، سب جیسے پانی پر بنے عکس بن گئے۔ ایک خاموشی، ایک سکوت، اور پھر نور۔ اور اس نور کے اندر اسے 5 فرشتے نظر آئے جو اسے گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ روشنی کے اندر سے ایک پر نور وجود ظاہر ہوا، نہ زمین کی مخلوق جیسا، نہ آسمان کا منظر، بلکہ ایک ایسی ہستی جسے دیکھ کر دل کانپ جائے اور سکون بھی ملے۔ وہ یوسف کے سامنے رکا اور بولا، میں حساب کا فرشتہ ہوں، تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دکھانے آیا ہوں۔ یوسف حیران بھی تھا، بے بس بھی۔ اس کے سامنے جیسے ایک شفاف آئینہ کھل گیا، مگر یہ آئینہ اس کے چہرے کا نہیں، اس کی پوری زندگی کا آئینہ تھا۔ وہ دیکھتا گیا، چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں وہ معمول سمجھتا تھا، وہ نظروں سے اوجھل کیے جانے والے اعمال، وہ باتیں، وہ جھوٹ، وہ دل آزاری، سب سامنے کھڑے تھے۔ وہ لرز کر بولا، میں نے سوچا تھا یہ سب معمولی ہیں، کیا ہر چھوٹی غلطی بھی لکھی جاتی ہے؟ فرشتے نے کہا، جو بھی دل میں روشنی یا تاریکی پیدا کرے وہ معمولی نہیں ہوتا۔ انسان بھول جاتا ہے مگر اعمال نہیں بھولتے۔ یوسف کے چہرے سے غرور کا آخری پردہ بھی اتر گیا۔ دوسرا فرشتہ، دل کی سچائی کا۔ اب فضا میں ایک اور نور اترنے لگا، یوں لگا جیسے ہوا میں خوشبو کی لہریں تیر رہی ہوں۔ ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور بولا، میں تمہیں تمہارے دل کی حقیقت دکھانے آیا ہوں۔ اگلے ہی لمحے یوسف نے دیکھا کہ اس کا دل ایسے کھل رہا ہے جیسے کوئی کتاب۔ ہر نیت، ہر خواہش، ہر جذبہ سامنے آ گیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ دولت کی طلب، شہرت کی بھوک، لوگوں کی تعریف کا جنون، اور ایمان کے لیے بچا ہوا خالی بے نور گوشہ۔ یوسف رو پڑا، میں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا، مگر اس کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا کیا؟ فرشتے نے جواب دیا،
دل وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور سب سے دور بھی۔ تم نے اپنے دل میں دنیا کو جگہ دی مگر اپنے رب کو نہیں۔ تیسرا فرشتہ انصاف کا، جو رحم و ظلم کو ترازو میں تولنے آیا۔ اب فضا میں ایک بگل کی ہلکی سی صدا گونجی۔ وہ تیسرا فرشتہ انصاف کا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ترازو اٹھا رکھا تھا۔ یوسف کے سامنے اس کے سب رحم و کرم اور سب ظلم رکھ دیے گئے۔ ایک بچے کو کھانا کھلانا، غریب کی مدد، مسافر کو پانی دینا، ترازو جھکتا۔ پھر اسی کے ساتھ کسی مزدور کو دھوکہ دینا، ایک یتیم کا حق مارنا، اپنی انا کے لیے کسی محتاج کو ٹھکرانا۔ ترازو دوسری طرف ڈولتا۔ یوسف نے دیکھا کہ ایک نیکی کتنی بھاری ہوتی ہے اور ایک ظلم کتنا خطرناک۔ فرشتہ انصاف نے کہا، انسان ایک مسکراہٹ سے بھی جنت کے قریب ہو سکتا ہے اور ایک سخت لفظ سے جہنم کے۔ چوتھا فرشتہ موت کا اور موت کی حقیقت۔ اب سرد ہوا چلنے لگی، قرطبہ کے درختوں کی پتیاں ہلی، فضا میں ایک گہری خاموشی پھیل گئی، اور پھر وہ فرشتہ جس سے ہر انسان ڈرتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ یوسف کے جسم کا بوجھ جیسے کسی نے کھینچ لیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو دو حصوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جسم ساکت پڑا تھا اور روح اس کے پاس کھڑی۔ عزرائیل نے کہا، موت وہ دروازہ ہے جسے پار کیے بغیر کوئی حقیقت نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے دنیا پر اعتماد کیا، لیکن دنیا ایک دھوکہ تھی۔ یوسف نے پہلی بار موت کی حقیقت کو سمجھا کہ یہ اچانک بھی آ سکتی ہے اور خاموشی سے بھی۔ پانچواں فرشتہ رحمت کا حامل، بخشش کا دروازہ۔ آخر میں روشنی سب سے زیادہ پھیلی، ایک ایسا نور جو آنکھوں میں نہیں دل میں اترتا تھا۔ ایک فرشتہ سامنے آیا جس کے چہرے پر صرف رحمت تھی۔ وہ بولا، میں وہ فرشتہ ہوں جو بندوں کو آخری امید دیتا ہوں۔ رحمت کا دروازہ صرف ان پر بند ہوتا ہے جو خود اسے بند کرتے ہیں۔ پھر اس نے یوسف کے سامنے ایک راستہ کھول دیا، روشنیوں کا راستہ، امید کا راستہ، بخشش کا راستہ۔ یوسف نے کانپتے ہوئے کہا، کیا میرے لیے ابھی بھی امید ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اگر پچھتاوا دل سے ہو تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نیت سچی ہو تو انسان کا آخری سفر آسان ہو جاتا ہے۔ انجام کار یوسف کو ایک نئی زندگی مل گئی، کچھ کرنے کی مہلت، ایک نیا یوسف۔ اچانک روشنی کم ہونے لگی، فرشتے پیچھے ہٹنے لگے، اور یوسف نے خود کو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا پایا۔ سانسیں واپس سنبھل چکی تھیں، درد ختم ہو گیا تھا، مگر دل وہ مکمل بدل چکا تھا۔ یوسف نے مسجد کی طرف دیکھا اور آہستہ بولا، یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں، دنیا کی طرف نہیں، تیرے دروازے کی طرف۔ اس دن کے بعد یوسف کی زندگی بدل گئی۔ وہ دولت کا سوداگر نہیں، دلوں کا مسافر بن گیا۔ اس نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، مسافروں کو پانی پلانا، غریبوں کے گھر راشن پہنچانا، یتیموں کی کفالت، اور نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ لوگ کہتے تھے، یوسف اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اسے ایک ایسا نور مل گیا ہے جو انسان کو اندر سے جگا دیتا ہے۔ اور شاید یہی کہانی کا اصل سبق ہے، انسان جب اپنے آخری سفر کو سمجھ لے تو اس کی زندگی خود بخود صحیح راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ قصہ بول کے دوستوں، اگر آپ کو یہ روحانی سفر پسند آیا ہو تو اس کہانی کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور اس سفر کا حصہ بنتے رہیں۔
مزید تاریخی، اسلامی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیوں کے لیے چینل قصہ بول کو فالو، لائک اور سبسکرائب کریں۔ دلوں میں اترتی کہانیاں۔